ان قوالیوں کو معرفت کا نام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو روح کی غذا ہے. رمضان میں میرا ایک جگہ سے گزرنا ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید کوئی گانے بج رہے ہیں، لیکن وہ گانے نہیں تھے، وہ قوالی تھی. پہلے تو مجھے یہ گمان گزرا کہ شاید یہ گانا بج رہا ہے، اور اس وقت مجھے یہ حیرت ہو رہی تھی کہ پاکستان میں کراچی شہر میں کوئی گانے بجا رہا ہے، وہ بھی رمضان کی تاک راتوں میں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر جب میں نے الفاظوں پر غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو قوالی ہے. تو آج مسلمانوں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اور ایسے اشعار لکھے جس میں شرک کی انتہا ہے، عاشقی پر مبنی ہے. پھر ساتھ میں انہوں نے میوزک کو بھی ایڈ کیا، سیٹیاں بجائیں، مختلف طریقے سے ڈرم بیٹس کو ایڈ کیا، اور پھر قوالیاں بنائیں اور کہا یہ تو پرانے جو لوگ تھے، بزرگ تھے، اولیاء تھے، ان کا طریقہ ہے، یہ تو معرفت الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اسی سے تو تمہاری روح کو غذا ملے گی. جس طرح آج صوفیزم کو اگر آپ پڑھیں تو بہت سے صوفی لوگ مسجدوں اور آستانوں پر رقص کرتے ہیں، ڈھول پیٹتے ہیں، دھمالے ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہی ہماری نماز ہے، یہی ہماری عبادت ہے، ہم ناچ ناچ کر اپنے اللہ کو منا لیں گے. نعوذ باللہ. یہی چیز مشرکین مکہ کیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. یہ اپنی مرضی کے طریقوں سے عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کا حال حلیات کس قدر بگاڑ دیا کہ کہیں سے بھی وہ عبادت نہ لگے، لیکن پھر بھی اس کو عبادت تصور کرتے، پھر بھی اس کو نیکی تصور کرتے. تو پھر ان میں اور مسلمانوں میں کیا فرق رہا؟ بتائیے، کوئی فرق رہا؟ آج کا مسلمان بھی یہی کر رہا ہے. اچھا، اس آیت کی تفسیر میں ایک اور بات بھی آتی ہے، وہ یہ کہ مشرکین بیت اللہ کے پاس جمع ہو کر سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے تاکہ مسلمان خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکیں. ایک تو ان کی عبادت بھی اسی طرح کی تھی، اور دوسرا یہ ڈسٹربنس بھی پیدا کرتے تھے جب مسلمان عبادت کر رہے ہوتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے. ایون جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تب بھی یہ مشرکین اسی طرح سے کیا کرتے تھے، زور زور سے ہوٹنگ کرتے، تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، تاکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کو سن نہ سکیں، اس کا اثر قبول نہ کریں. ان سب کو پتا تھا کہ قرآن کا باقاعدہ ایک اثر ہے جو ان کو اپنی خواتین پر اور بچوں پر زیادہ محسوس ہوتا تھا. تو انہوں نے ایسی ڈسٹربنس پیدا کر دی کہ کوئی قرآن نہ سن سکے. اور پھر اس کے بعد کیا کہا کرتے تھے جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ قرآن تیرے پاس سے ہی اترا ہے، اگر یہ حق ہے تو بس پھر تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا. اچھا، ان کے اس مطالبے سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے. لیکن یہاں اس آیت میں ان کی اس حرکت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کو کہیں یقین تھا کہ یہ کتاب اللہ ہے، یہ باقاعدہ اثر رکھتی ہے. کتنے شیک ان کے معاملات نظر آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، پس چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں عذاب سے مراد غزوہ بدر میں ان کی شکست ہے. انہوں نے عذاب مانگا تھا، اور وہ عذاب تھا کہ اللہ تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا. ان کو ایسا لگتا تھا عذاب کی شکل بس یہی ہے، لیکن اللہ نے ان کو بدر میں شکست دی، اور یہ ایسی شکست تھی کہ جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی. ان کے 70 سردار مارے گئے، 70 قید کر دیے گئے. بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا ان کے لیے. یہ اتنی بڑی تکلیف تھی ان کے لیے کہ یہ ٹوٹ کر رہ گئے. ان کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ یہ جنگ ان پر عذاب بن کر آنے والی ہے.
یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعا کو ہی قبول کر لیا. ابو جہل نے کیا دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ قرآن حق ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کے خلاف فیصلہ کر دیا. اور ابو جہل نے یہ بھی دعا مانگی تھی غزوہ بدر کے ٹائم پر کہ اللہ تعالیٰ تیرے نزدیک جو بھی حق پر ہے اس کو تو کامیاب کر. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا. تو اس عذاب سے مراد کفار قریش کا بدر کے دن عبرتناک قتل اور ذلت آمیز قید ہے. یہ ہار گئے بدر، اور یہ ایسی ہار تھی جو ان کی کمر توڑ گئی. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ان کے جو سردار مارے گئے تھے ان کی لاشوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں میں پھینک دیا تھا. یعنی اگر ان کی آخری رسومات بھی آپ دیکھیں تو کیسی ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سرداروں کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور وہ کنواں بھی بہت ہی گندا اور ناپاک تھا. ساری ڈیڈ باڈیز کو وہیں پر ہی پھینک دیا گیا. یہ بھی کم ذلت نہیں تھی ان کے لیے.